قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس کوچنگ کے عہدوں سے دستبردار. ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں عبوری ذمہ داری سنبھالیں گے. مصباح الحق کہتے ہیں جانتا ہوں یہ آئیڈیل وقت نہیں, فی الحال ایسے فریم آف مائنڈ میں نہیں کہ چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکوں. وقار یونس کہتے ہیں مصباح الحق نے فیصلہ بتایا تو میں نے بھی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان بولے مصباح الحق اور وقار یونس کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا اعلان مناسب وقت پر ہوگا. اعظم خان has been selected as the backup wicket keeper. محمد رضوان ہمارے نمبر 1 کیپر ہیں. آصف علی کا نام ون آف دا ٹاپ بیٹرز میں پاکستان کے اندر آتا ہے. اوپنرز کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو رضوان اینڈ بابر they have been doing it successfully. سہیب ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو محمد حفیظ بھی ہمارے پاس سے ایسے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہیں جنہوں نے پاس میں اوپن کی ہوئی ہے. ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان. فخر زمان اور شرجیل خان اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے. وہاب ریاض, شعیب ملک, سرفراز احمد اور حیدر علی بھی آؤٹ. آصف علی, اعظم خان, خوشدل شاہ اور سہیب مقصود کی واپسی. 20 سالہ فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب. فخر زمان, شاہ نواز دہانی اور عثمان قادر ریزرو کھلاڑیوں میں شامل. نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز میں بھی یہی اسکواڈ حصہ لے گا. مقرراً دې مورد باندې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. پاکستانی وفد کا بلایا تھا. ہماری پاکستانی قیادت کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. گزشتہ ادوار میں افغانستان میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے پاکستانی وفد نے ہمیں اپنی تشویش سے آگاہ کیا. پاکستانی وفد کے دورہ کابل میں سیکیورٹی مسائل پر بات چیت ہوئی. پاکستان کو تشویش ہے کہ جیلوں سے فرار دہشت گرد ان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یقین دلاتے ہیں کسی بھی ہمسایہ ملک میں دراندازی نہیں ہوگی. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں سی پیک پر طالبان سنجیدہ ہیں. طالبان تمام اقتصادی معاہدوں کا حصہ رہیں گے. چین سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے. کاسا گیس پائپ لائن منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. چین افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرے. طالبان نے پنجشیر کی فتح کا باضابطہ اعلان کر دیا. ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کوشش تھی کہ پنجشیر بغیر لڑائی کے کنٹرول میں آ جائے. علماء کے ذریعے مذاکرات کیے, جرگہ بھی بھیجا. بات چیت ناکام ہونے پر طاقت کے زور پر پنجشیر حاصل کیا. جنگ ختم ہو گئی, کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے. اس وقت طالبان کی ترجیح حکومت سازی ہے. سب مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. کابل ایئرپورٹ بحال ہو گیا. ہوائی فائرنگ کرنے پر 80 طالبان سے اسلحہ واپس لے لیا گیا. جارحیت پر بھارت کو دندان شکن جواب. جنگ ستمبر کے 56 سال شہداء اور غازیوں کو قوم کا سلام. ملک بھر میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے. شہر شہر نگر نگر شہداء کو خراج عقیدت. میانی صاحب میں میجر شبیر شریف, پورے والا میں میجر طفیل شہید کے مزارات پر تقاریب. آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے. لاہور گیریژن میں GOC میجر جنرل محمد شہباز خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. نیول ہیڈ کوارٹرز میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی. پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. تازہ کشمیر پر اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یوم دفاع پر صدر مملکت عارف الوی کا عزم. کہا آج کا دن جرت, بہادری, حب الوطنی اور فرض سے لگن کی علامت ہے. اس دن افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. وزیر اعظم بولے بھارت علاقائی امن اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا میں بے نقاب کرتے رہیں گے. امن کا واحد راستہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہے.
सरहदों का दिफा हो या दहशत गर्दों से मुकाबला, वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे पर शुजात की दास्तान रकम। ARY न्यूज़ के एंकर अशरफ शरीफ के भाई मेजर अशरफ शरीफ ने भी वतन पर जान निछावर की। मेजर अशरफ को वालिद के जनाजे में जाते हुए दहशत गर्दों ने निशाना बनाया था। एक ही घर से 2 जनाजे एक साथ उठे थे। अशरफ शरीफ ने एक ही दिन वालिद और भाई दोनों को खोया। सिस्टम मुल्क में सरमाया आने में रुकावट है। कराची से लोग जाकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं, हम यही पैसा वापस लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। पुराने लोगों ने अरबों रुपए चोरी करके बाहर बड़े बड़े महल्लात बना लिए। ये करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाकर बैठे हुए हैं। कानून की बालादस्ती होगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आकर सरमायाकारी करेंगे। मुल्क में महंगाई ने तबाही मचा दी है। महंगाई ख़त्म ना की तो यह हुकूमत को बहा ले जाएगी। शोहदा की रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए शब रोज़ मेहनत करना होगी। शहबाज शरीफ की मनावा में यादगार शोहदा पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी कौम ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया तो दुश्मन को शिकस्त हुई। आज के दौर में फ़ौजी नहीं मौशी जंगें लड़ी जा रही हैं। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है। कमज़ोरी को दूर किए बगैर पाकिस्तान का दिफा मजबूत नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब। पीपल्स पार्टी आज मेलसी में वर्कर कन्वेंशन करेगी। तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लगा दी गईं। शुरका से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास। सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात का जायज़ा लिया गया। पानी की तकसीम और सूबों के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 57 मरीज इंतकाल कर गए। 3613 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.3% रही। कोरोना के फैलाव पर पंजाब में स्कूल आज से 11 सितंबर तक बंद। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से बदसलूकी करने वाले 6 मुल्जिमान की फौरी तलबी का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मुल्जिमान को आज ही पेश करने की हिदायत। अमेरिकन सिस्टम पे ये जेल बनाई हुई है। यहाँ पर ही कोई लेडीज जेल भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी इन्हीं किसी जेल के कमरों में यहाँ पर रखा तक नहीं। ये सारा सा ये छोटा सा सुराख बनाई हुई थी कि कोई अगर आए तो उसको नज़र ना आए, और फिर मोबाइल पे कॉल करके इसको मोबाइल को यहाँ पर ये बंद करते थे कि पता ही नहीं चल सके। ARY न्यूज़ अफगानिस्तान की बदनाम ज़माना बगराम जेल तक पहुँचने वाला पहला न्यूज़ चैनल। अमरीकी और साबिक अफगान हुकूमत मुखालिफ कैदियों के लिए मुख्तस जेल तालिबान की फतह के बाद तकरीबन खाली हो चुकी। 3 साल बगराम जेल में कैद रहने वाले तालिबान कमांडर अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में मौजूद ARY न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक को अपनी असीरी से जुड़ी यादों समेत जेल से मुताल्लिक आगाह किया। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 18 लाख अफराद इंसानी बहरान का शिकार हैं। गैर मुल्की अफवाज के इनखला और जंग के खात्मे के बाद मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। कहा हर 3 में से 1 अफगान शहरी को इल्म ही नहीं खाना कहाँ से आएगा। तबाही सर पर मंडला रही है। ज़िंदगी की बुनियादी अशिया तक लोगों की रसाई ख़त्म होती जा रही है। माली साल के पहले 2 माह में तिजारती खसारे में 119% से ज़ायद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात 27% इजाफे से 4 अरब 57 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। वजारत तिजारत का कहना है अगस्त में टेक्सटाइल, गारमेंट्स, कॉटन, चावल, फल, सब्जियों और टी शर्ट्स की बरामदात में इजाफा हुआ।
بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے. بلدیاتی انتخابات سے متعلق سماعت میں الیکشن کمیشن کے ریمارکس فیصلہ محفوظ کر لیا. صوبائی حکومت کو نقشہ جات اور دیگر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت. مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے. مردم شماری کا معاملہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. عوام کی خدمت کے مشن میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. باتیں کرنے والے آئے اور چلے گئے. نعروں کا نہیں، حقیقی خدمت کا دور ہے. فرسودہ نظام بدل کر عوامی امنگوں کے مطابق بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملاقات میں گفتگو. گجرات میں مبینہ گینگ ریپ اور خودکشی کا کیس. مرکزی ملزم سلیمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ابتدائی تفتیش کے مطابق لڑکی نے شادی سے انکار پر زہریلی گولیاں کھائی تھیں. راولپنڈی میں طالبہ زیادتی اور تشدد کیس میں ملزم شاہنواز مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. نیو کراچی کی مدینہ کالونی میں 5 افراد گٹر میں گر گئے. ایک شخص جاں بحق، ایک لاپتہ. 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکال لیا گیا، اسپتال منتقل. بھارت بھر میں مودی سرکار کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف لاکھوں کسانوں کا احتجاج جاری. کسان رہنماؤں کا 27 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. کراچی میں مانسون کا نیا سپیل آنے کو تیار. محکمہ موسمیات نے 9 اور 10 ستمبر کو درمیانے درجے کی بارشوں کی نوید سنا دی. آئندہ چند روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا. پاکستان کے لیے پہلا پیرالمپک طلائی تمغہ جیتنے والے حیدر علی کا وطن واپسی پر شاندار استقبال. وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی نے لاہور ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا اور گلدستہ پیش کیا. ایئرپورٹ پر حیدر علی کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ملک کے دفاع کے لیے پرعزم افواج پاکستان. وطن کی مٹی کو اپنے لہو سے سینچنے والوں کو قوم کا سلام. وطن کے بیٹوں کی شہادت کا نذرانہ دینے والی ماؤں پر آفرین. ARY نیوز پر واگا بارڈر سے یوم دفاع پر خصوصی نشریات. ساحر علی بگا اور اذان علی بگا نے ملی نغمے پیش کر کے لہو گرمایا. قوم کے بہادر سپوتوں کو نغموں سے سلام پیش کیا.